میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچے یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں. ویڈیو میرے بھائیوں کو بھیج دو. افسوس یہ ہے کہ کوئی اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا, کوئی اور اس پہ میمز نہیں بنا رہا, کوئی اور اس کے بارے میں باتیں نہیں کر رہا. ہم خود ہی ساری چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں. بینگ اے مسلم جو مجھے علم جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو پارٹنر ہے اس کو بھی وداؤٹ کلاتھس جو ہے وہ نہ دیکھیں. افسوس یہ ہے کہ ایک حرام کام اور اس حرام کام کی باقاعدہ طور پر ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کی تشہیر. آلریڈی ایک جو کرمنل کیس ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے, اور وہ جو کرمنل کیس ہے سر, وہ کرمنل کیس رجسٹرڈ ہوا ہے اگینسٹ دی میل ایز ویل ایز دی فیمیل. لیکن یہ جو کام ہوا, بے حیائی کو پھیلایا گیا, اس میں فحاشی کو پروموٹ کیا گیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچے یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین, ایک ایسی گندی اور گھٹیا ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. وہ ویڈیو پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. اگر نہیں دیکھی تو آپ خوش قسمت ہیں, اور جن لوگوں نے دیکھی ہے نا وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں, برا بھی فیل کر رہے ہیں. امیری نام کا ایک لڑکا ہے, اور اس کی آگے پھر وہ گرل فرینڈ ہے, آنٹی ہے, دوست ہے, کون ہے, اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا گند مارا ہوا ہے. اب مقصد ہمارا اس ویڈیو کو ڈسکس کرنا نہیں ہے, اور نہ ہی اس طرح کی بات کو رپیٹ کرنا ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور قانون اس پہ کیا کہتا ہے. میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ عدیل اصغر ہاشمی صاحب ہیں. عدیل اصغر ہاشمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ جو ٹاپک ہے یا یہ ویڈیو جو ہے, یہ ہے تو شرمندگی کا باعث, لیکن اس کو لوگوں نے مختلف انداز سے اپنے اظہار خیال کیا ہے کہ شاید ان کے پیرنٹس کی غلطی ہے, وہ خاتون محترمہ کی. شاید انہوں نے زبردستی اس کی کسی اور سے شادی کرا دی اور اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکی, اور مطلب تعلق واسطہ, اور مطلب ویڈیو میرے بھائیوں کو بھیج دو. مطلب بڑی عجیب و غریب معاملات ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب, پہلے نمبر پہ تو میں یہاں پہ ایک بات آغاز یہاں سے کروں گا کہ جس ملک کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہ ملک 14 اگست 1947 کو جب یہ آزاد ہوا تھا اور بر صغیر سے یہ پاکستان بنا تھا, اس کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی علیحدہ جگہ مسلمانوں کو مہیا کی جائے جہاں پر ہم بطور مسلمان اپنی دینی معاملات کو آزادانہ طور پر پورے کر سکیں. لیکن یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ان چیزوں نے ہمیں بڑا ہی ایک شرمندگی کی ریزن بنا دیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہے, اور یہ جو جس ویڈیو کی ہم بات کر رہے ہیں, اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتے وقت بڑا ہی محتاط اس میں الفاظ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں. نمبر 1 تو دیکھنے نہ تو میں نے دیکھی ہے, میں نے تو جسٹ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے ذریعے مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا ہے. میں پہلے اس بات کو کلیئر کر دوں, اور کچھ آڈیوز اور کچھ میمز ہماری بن گئیں جو ہمارے دوستوں نے, جو پاکستانی ہیں افسوس کے ساتھ, ان لوگوں نے بنائی ہیں, اور سوائے اس کے کہ میں افسوس کروں مجھے اس پہ کوئی الفاظ نہیں مل رہے. دیکھیں, ہم جو اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اس بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ میڈیا یا سوشل میڈیا, اس کا پرپس جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے, نہ کہ ہم ایک مزاح ہر چیز میں ڈھونڈیں. اور اس مزاح میں دیکھیں, میں اس ویڈیو کے جو پوائنٹس ہیں جو سننے میں آیا ہے, اس کے کئی پہلو ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی آپ شادی اس کی کنسنٹ کے بغیر کرتے ہیں, جبکہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے, مرضی کے بغیر کنسنٹ کے بغیر. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر کسی اپنی بالغ بیٹی ہے یا بالغ بیٹا ہے, تو وہ جب ایک بلوغت کی عمر ان کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی رضامندی کے ساتھ ایک دینی اسلامی رشتے میں آپ ان کو باندھ دیتے ہیں, اور وہ پھر اپنے میٹریمونیل اوبلیگیشنز جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں. لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے, اور افسوس یہ ہے کہ کوئی اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا.
کوئی اور اس پہ میمز نہیں بنا رہا, کوئی اور اس کے بارے میں باتیں نہیں کر رہا, ہم خود ہی ساری چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں. اس چیز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہ بینگ اے مسلم ہمارا کام برائی, فحاشی, بدکرداری اور ایسے تمام ایلیمنٹس جو ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہوں, ان کو دین کے راستے پہ لانے کی بجائے ان کے لیے ایک بگاڑ کی ریزن بن رہے ہوں. ہمیں تو وہ کام کرنے اور چاہیے. دوسری بات ہاشمی صاحب یہ ہے کہ اسلام میں پردہ ڈالنا, کسی کی بات پہ, کسی کے مسئلے پہ, یہ بھی ضروری ہے. مگر اس ویڈیو کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وائرل کرنے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے بنائی. قرآن پاک میں جو میں اگر غلط نہیں ہوں, بینگ اے مسلم جو مجھے علم جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو پارٹنر ہے اس کو بھی وداؤٹ کلاتھس جو ہے وہ نہ دیکھیں. دین نے ہمارے نے اس پہ بھی منع کیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ایک حرام کام اور اس حرام کام کی باقاعدہ طور پر ریکارڈنگ اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کی تشہیر, یہ بڑی ہی قابل شرم, بڑی ہی قابل افسوس اور ایک انتہائی ذلالت والی حرکت ہے, جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگوں کے ویوز ہم دیکھ رہے ہیں یا پہلے میں نے جیسے بات کی کہ میمز دیکھ رہے ہیں, کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کرنے کی بجائے کچھ ہمارے جو علماء کرام ہیں, ایک آدھ کی بات میں نے سنی ہے, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے ملک کے اندر ہمارے علماء کا بڑا کردار ہے اور ان کی ہی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن رہی ہوتی ہیں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ. لیکن یہاں پہ افسوس یہ ہے کہ ہم بینگ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کون بننا, ہم وہی نہیں بن رہے. ہم ہر چیز میں ایک بد اخلاقی کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. آج کل نوجوان نسل ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ خود کو پاپولر کرنے کی بجائے وہ ان کے باقاعدہ طور پہ کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ مختصر ہوتے جا رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ وہ کچھ لوگ ان کے ویوز لینے کی خاطر, ان کو ویوز دینے کی خاطر, کچھ لوگ ان کے گفٹرز بن کے اس چیز کو باقاعدہ طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس کی پروموشن ہو رہی ہے. ہاشمی صاحب, آپ چونکہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ محترمہ خود ہی ویڈیو بنوا رہی ہیں, خود ہی کہہ رہی ہیں, جو سننے میں آ رہی ہے چیزیں کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی بھیجوں گی, ان کو بھی بھیجو, یہ وہ, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پریشر ہے یا ان کے پیرنٹس کا کوئی غلط سلوک ہے؟ دیکھیں, یہ کسی کا پرسنل ایک ایکٹ ہے کہ وہ اس سچویشن میں جو کسی سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ اس ڈیمانڈ کی ریزن کیا ہے. لیکن جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ آپ اپنے لیے پارٹنر خود بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی پسند کی شادی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے, جو میں سن رہا ہوں آپ کے ذریعے, کہ وہ ہو سکتا ہے ان کا پارٹنر ان کو بنانے کا ارادہ ہو, اور فورسفلی گھر والے جیسے ہمارے ایک چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ قائم رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور لو میرج کو ارینج میرج پر پریفر کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ریزن بنی ہو. لیکن سر یہ ریزن بھی بن گئی ہو تو یہ تو ایک غلط چیز ہے نا سر. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمیری گرفتار ہو گیا, پکڑا گیا, اور ایک طرف خاتون کا ایکٹ ہے, ایک طرف میری کا ایکٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سزا ہوگی اور کتنی ہوگی عدالتوں کے مطابق؟ اچھا, میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ابھی بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ علماء اکرام صاحب بتائیں گے. آلریڈی ایک جو کرمنل کیس ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے, اور وہ جو کرمنل کیس ہے سر, وہ کرمنل کیس رجسٹرڈ ہوا ہے اگینسٹ دی میل ایز ویل ایز دی فیمیل, دونوں کے, جی دونوں کے, میل بھی ہیں اس میں اور فیمیل بھی اس میں, اور دونوں ایز این اکیوز جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اور ایز پر مائی بیسٹ نالج وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کیس کے اندر پارٹی بنی ہے ایز اے کمپلیننٹ, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے خود ہی اس ایف آئی آر کو رجسٹرڈ کیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو ہمارے لاز اس وقت اپلیکیبل ہیں ہماری کنٹری کے اندر, دیکھیں ہمارا ملک بنا, جیسے پہلے میں نے کہا کہ اسلام کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ان دین کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق جو اللہ کے احکامات ان کے ذریعے ہم تک آئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ جو کام ہوا, بے حیائی کو پھیلایا گیا, اس میں فحاشی کو پروموٹ کیا گیا,
اس میں بہت سے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس سے کوئی ایسی چیز سبق نہیں سیکھیں گے. ہاشمی صاحب 2 لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. آپ نے کہا جی ہوگی اور اسٹیٹ اس میں مدعی ہے. جی بن چکی ہے. وہ دونوں ہی کہیں جی یہ ویڈیو فیک ہے, ہماری ویڈیو نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہماری نہ تو جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ اتنی کمزور ہیں. ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں نا سر, جو میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا دیکھ رہا ہوں, تمام جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ماڈرن ڈیوائسز کے ساتھ انویسٹیگیشنز کے میتھڈز کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت سے ان کو سزا ہوگی یا بچ جائیں گے؟ نہیں سر, عدالت کے اندر سے یقینی طور پہ نہ صرف ان کو سزا ہوگی بلکہ ایک مثالی سزا ہوگی, کیونکہ ابھی جو میری انفارمیشن ہے اس میں افینسز جو ہیں وہ جسٹ کچھ ایڈ کیے گئے ہیں, لیکن کچھ جو افینسز ہیں جیسے اس کی تشہیر کرنا, یہ تو ایک میل اور فیمیل جو ہے ود کنسنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایکٹ کو جو کہ امورل ہے وہ پرفارم کر رہے تھے, لیکن اس کی ریکارڈنگ, اس کے بعد اس کی پبلسائز کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جو افینسز ہیں وہ بھی ایڈ ہوں گے, اور یہ ایگزامپل ہوگی. صاحب یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں آئی ود ایکسکیوز, اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں, ان کو کیا سزا ہو پائی ہے؟ دیکھیں جس طرح کی ہم موجودہ سچویشن دیکھ رہے ہیں نا سر, اس کے مطابق وہ یقینی طور پہ جو پچھلے لوگ ہیں, آپ کی مہربانی ہے سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو پروجیکشن نہیں دیتے, کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, پوزیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. تو کچھ چیزوں کو ہم پوزیٹیو سینس میں رہتے ہوئے بھی ہائی لائٹ نہیں کرتے, جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سزا ہوتی ہے. کوئی میل کسی کے ساتھ فورسفلی ایکٹ کرتا ہے, میں نے کئی کیسز میں سزا کروائی ہے, ایون ایک ایجڈ شخص ہے میں نے اس کو کنوکٹ کروایا ہوا ہے اور 14 سال کی سزا ہوئی ہے, کیونکہ بوڑھا آدمی تھا, 14 سے زیادہ سال سے زیادہ ہو نہیں سکتی تھی. کورٹ نے کہا ہے, کورٹ سزائیں دیتی ہیں. ہاں اگر اس کے اندر وٹنسز ہمارے جو ہیں, کیونکہ کچھ ہمارے انویسٹیگیشن کے بھی آگے سے میتھڈز ہیں, تو جو وٹنسز ہیں, حالانکہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر وٹنس کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی پراما فیسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, لیکن پروسیکیوشن ہماری بڑی اسٹرانگ ہے. ڈیفینیٹلی پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں, آئندہ بھی سزائیں ہوں گی سر انشاءاللہ تعالیٰ سے. ہاشمی صاحب بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا, لیکن افسوس ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی اور ایسی فیملیز کے بچوں کو دکھائیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ٹک ٹاک تو سب یوز کرتے ہیں, فیس بک سب یوز کرتے ہیں, اور ایسے ٹوٹے ریلیز کیے کہ سمجھ بھی آ رہی ہے, مطلب کوئی گندی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کو اچھائی کی طرف جانا چاہیے. گندگی ہر جگہ پہ تھوڑی بہت ہوتی ہے, مطلب اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, لیکن برائی کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو پیچھے دھکیلنا چاہیے, پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہیے. جن لوگوں نے ویڈیو وائرل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور لوگوں کو بتانے میں, پہنچانے میں, وہ انتہائی افسوس والی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ انتہائی اچھا اور خوبصورت بندہ ہے. بہت بری بات ہے کہ جناب ویڈیو منگوا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.